10 محرم کے دن جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے عزیز اقارب شہید ہونے لگے تو جناب عباس بار بار امام حسین کے پاس آتے اور کہتے، اے میرے مولا حسین، ان کوفیوں اور یزیدیوں کی کیا اوقات کہ جو آپ کا پانی بند کرے، آپ کے اولاد کو قتل کرے۔ مجھے اجازت دیجیے، میں اس فوجی یزید کو اثر تک ختم کر دوں گا۔ پھر امام حسین نے فرمایا، عباس، میرے نانا نے مجھے کہا تھا کہ تیرے خون سے اسلام بچے گا۔ دنیا نے خیبر خندق ہوتا دیکھا، ہاشم کی بہادری اور شجاعت دیکھی ہے، لیکن کربلا میں بنی ہاشم کا صبر دیکھے گی۔ عباس صبر کرو۔ جناب عباس کربلا میں اپنے بچوں اور عزیز اقارب کو شہید ہوتے دیکھتے رہے اور لاشیں اٹھاتے رہے۔ اتنے میں حضرت عباس کے پاس امام حسین کی لخت جگر حضرت سیدہ سکینہ اپنے چچا جان حضرت عباس کے پاس آئی اور کہنے لگی، چچا جان 3 دن ہو گئے ہیں، میں نے پانی نہیں پیا ہے۔ چچا، میں سب کی پیاس دیکھ کر صبر کرتی رہی، لیکن اگر میرے بھائی اصغر کو پانی نہیں ملا تو میرا بھائی تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ چچا جان تھوڑا سا پانی لے کر آ جائیے تاکہ میں اپنے چھوٹے بھائی اصغر کو پلا سکوں، تاکہ میرا اصغر تھوڑے اور دن زندہ رہ سکے۔ حضرت سکینہ کا یہ کہنا تھا کہ جناب عباس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ حضرت عباس علمدار ننھی سکینہ کو لے کر امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا حسین، آپ نے مجھے صبح سے جنگ کی اجازت نہیں دی ہے، مجھے سکینہ کا یہ تڑپنا دیکھا نہیں جاتا۔ اے میرے مولا حسین، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں نہر فرات سے پانی لے کر آ جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، اگر تمہیں اجازت لینی ہے تو جاؤ اپنی بہن زینب کے پاس جس کی چادر کا تم محافظ ہو۔ اگر بہن زینب تجھے اجازت دے دیتی ہے تو نہر فرات چلے جانا۔ خیر، حضرت عباس حضرت زینب کے خیمے کے پاس جا کر کہتے ہیں، اے میری آقا زادی، تیرا غلام آیا ہے۔ بی بی زینب حضرت عباس کی آواز سن کر کہتی ہیں، اے میرے بھائی، حکم کیجیے۔ جناب عباس بی بی زینب سے فرماتے ہیں، اے میری آقا زادی، میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج میں ان بچوں سے شرمسار ہوں۔ وہ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا جان، ہمارے لیے پانی لے کر آؤ، ان بچوں کا تڑپنا مجھے دیکھا نہیں جاتا، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں نہر فرات سے پانی لے کر آؤں۔ بی بی زینب نے جب یہ سنا تو وہ اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیتی ہیں اور کہتی ہیں، اے میرے بابا علی، آج مجھے سمجھ آتا ہے کہ میں قیدی بھی ہو جاؤں گی، میری چادر بھی لوٹ جائے گی، عباس کے بعد مجھے باغی بھی کہا جائے گا، مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ حضرت عباس نے بی بی زینب سے کہا، اے میری آقا زادی، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ بی بی زینب نے حضرت سے کہا کہ عباس، تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، بلکہ مجھے میرے بابا علی کا زمانہ یاد آ گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ زینب، ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں قیدی بنا دیا جائے گا، تمہیں رسیوں میں قید کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا، تمہیں بے پردہ کر کے پتھر مارے جائیں گے۔ تو میں اپنے بابا سے کہتی تھی، اے میرے بابا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، حسن حسین جیسا بھائی ہو، تو وہ بازاروں میں کیسے جائے گی؟ عباس، آج مجھے پتہ چلا کہ میں بازاروں میں بھی جاؤں گی، قیدی بھی بنوں گی اور مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ پھر حضرت عباس کو اجازت مل جاتی ہے اور انہوں نے مشکیزہ اور علم کو تھاما اور میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت عباس میدان میں آئے تو یزیدی فوج میں کورام مچ گیا۔ وہ ڈر ڈر کر بھاگنے لگے کہ عباس آیا، عباس آیا۔ حضرت عباس علمدار یزیدی فوج کے بیچ سے نکل کر آدمیوں کو کاٹتے ہوئے نہر فرات پر پہنچ گئے۔ حضرت عباس نے مشکیزے کو پانی میں ڈالا اور مشکیزے میں پانی بھرنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت عباس نے گھوڑے کی طرف دیکھا۔ حضرت عباس کا گھوڑا بڑی ہی حسرت سے اپنے آقا عباس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جناب عباس نے گھوڑے سے کہا، اے میرے گھوڑے، تو میری طرح 3 دن سے پیاسا ہے تو پانی کیوں نہیں پیتا؟ اتنے میں گھوڑا رونے لگا اور اپنی زبان میں کہنے لگا، اے میرے آقا، مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسے ہیں، پہلے آپ پانی پیجئے، اس کے بعد میں پانی پیوں گا۔ یہ سن کر جناب عباس زارو قطار رونے لگے اور گھوڑے سے کہا کہ اے میرے گھوڑے، تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پیتا تو ذرا یہ تو سوچ کہ میرے آقا حسین 3 دن سے پیاسے ہیں، ان کے بچے پیاسے ہیں، ان کے بغیر پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ اگر میں پانی پی لوں گا تو میں ان کی ماں حضرت سیدہ فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جناب عباس مشکیزے کو بھرتے ہیں اور جب جناب عباس کا ہاتھ پانی میں لگا، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میں پانی اٹھایا تو جناب عباس نے فرمایا،
اے میرے مالک، میرے ان ہاتھوں کا پانی میرے آقا حسین اور ان کے بچوں کو پہلے پہنچانا۔ جب میں اپنے آقا حسین سے ملوں تو یہ میرے ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو۔ پھر حضرت عباس مشکیزے کو بھر کر خیمے کی طرف اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں، جسے دیکھ کر یزیدی فوج گھبرا جاتی ہے کہ عباس پانی لے کر اپنے خیمے کی طرف دوڑ رہا ہے۔ کوئی بھی عباس کے پاس جائے گا تو وہ قتل ہو جائے گا۔ عباس کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا۔ عباس کی طرف دور سے تیر پھینکو، بھالے پھینکو، تلوار پھینکو، کسی بھی قیمت پر حسین کے خیمے تک پانی نہ پہنچ سکے۔ اگر حسین کی طرف پانی پہنچ گیا تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، ہمارا جنگ جیتنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت عباس پر دور دور سے تیر برسانے شروع ہو گئے۔ حضرت عباس کی بس یہی امید تھی کہ کسی طرح سکینہ کے پاس پانی پہنچا دو، لیکن یزیدی فوج لگاتار حضرت عباس پر تیر برساتی رہی اور ان کا پورا جسم تیر سے بھر جاتا ہے۔ پھر یزیدی فوج قریب آ کر حضرت عباس پر وار کرتی ہے۔ ایک یزیدی فوج کا آدمی پیچھے سے حضرت عباس کے بازو پر وار کرتا ہے اور حضرت عباس کا ایک بازو کٹ جاتا ہے۔ پھر حضرت عباس دوسرے ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں اور ایک ہاتھ سے لڑتے رہتے ہیں اور مشکیزے کو اپنے دانتوں میں سوار کر کے خیمے کی طرف دوڑتے ہیں۔ اتنے میں ایک ظالم نے پیچھے سے وار کر کے حضرت عباس کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ پھر ایک یزیدی فوج کے آدمی نے مشکیزے پر نشانہ لگا کر مشکیزے پر تیر مارا، جس کی وجہ سے مشکیزے سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ ایک ظالم نے حضرت عباس کی آنکھ پر وار کیا اور حضرت عباس گھوڑے سے نیچے گر گئے، اور دور سے حضرت امام حسین اور بی بی زینب حضرت عباس علمدار کا علم گرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ امام حسین نے جب علم کو نیچے گرتے ہوئے دیکھا تو دوڑتے ہوئے جناب عباس کے پاس پہنچے اور جناب عباس کے پاس جا کر ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں اور جناب عباس امام حسین سے کہتے ہیں، اے میرے آقا، میں نے کوشش تو بہت کی لیکن میں پانی نہیں لا سکا۔ حضرت امام حسین نے جناب عباس سے فرمایا، اے عباس، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم پیاسے ہی شہید ہو جائیں تاکہ ہمارے اس شہادت کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ پھر غازی عباس نے امام حسین سے کہا کہ اے میرے مولا، میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کہا کہ مانگ میرے بھائی، تجھے کیا چاہیے؟ حضرت عباس نے کہا کہ اے میرے مولا، میری والدہ نے مجھے کہا تھا کہ عباس، جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے حضرت امام حسین کی زیارت کی تھی۔ میرے آقا، آج میں یہ جان چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو آج بھی میری آخری خواہش یہ ہے کہ جی بھر کر آپ کو دیکھوں، لیکن میرے آقا، میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری اس آنکھ سے خون صاف کر دیجئے تاکہ میں جی بھر کر آپ کو دیکھ سکوں۔ امام حسین نے حضرت عباس کی آنکھ سے خون کو صاف کیا اور حضرت عباس نے امام حسین کو آخری وقت میں جی بھر کر دیکھا۔ پھر امام حسین نے حضرت عباس سے فرمایا کہ عباس میرے بھائی، میری بھی ایک خواہش ہے۔ جناب عباس نے کہا کہ جی میرے آقا، آپ کا غلام حاضر ہے۔ امام حسین نے حضرت عباس سے فرمایا کہ عباس، بچپن سے لے کر آج تک تم نے مجھے کبھی مولا کہا، کبھی آقا کہا اور کبھی حضور کہا۔ عباس، آج میری تم سے یہ درخواست ہے کہ تم مجھے بھائی کہہ کر پکارو۔ یہ سنتے ہی حضرت عباس رونے لگے اور مدین کی طرف اپنا منہ کر کے کہنے لگے کہ اے میری ماں، دیکھ، ہماری آقا زادی سیدہ فاطمہ کا بیٹا کیا کہتا ہے، کہاں جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ کا بیٹا اور کہاں کنیز کا بیٹا۔ اور یہ کہتے کہتے امام حسین کے قدموں پر حضرت عباس نے سر رکھا اور روح پرواز کر گئی۔ امام حسین نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔